السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کا ولاگ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ اسپیشل چیز شیئر کرنی ہے۔ تھمبنیل سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، تو اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنی تھی۔ اور سب سے پہلے تو آج ہی میں اپنا بریک فاسٹ کری تھی۔ آج کل میرا کچھ بھی کھانے کا زیادہ خاص روٹی وغیرہ کا دل نہیں کرتا۔ اگر کبھی پراٹھا کا آملیٹ کا کرتا ہے تو میں ویک میں ایک دفعہ لے لیتی ہوں۔ ویسے نارملی آج کل میرا جو بریک فاسٹ ہے نا وہ 2 بوائلڈ ایگس اور سم ٹائمز ایک کباب یا ساتھ تھوڑے سے فروٹس ہو جاتے ہیں، اور چائے تو مسٹ ہے نا، چائے تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، میری جاب ہو گئی ہے سٹارٹ۔ تو آج انہوں نے مجھے لاسٹ جو ڈاکومنٹیشن تھے کچھ اور یونیفارم وغیرہ تھا اس کے لیے بلایا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ گئی ہوئی تھی آج وہ سب کچھ اپنا بیچ وغیرہ لینے کے لیے۔ تو منڈے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری جاب ہو رہی ہے سٹارٹ انگلینڈ میں۔ جیسے کہ سب کو آئیڈیا ہوگا کہ جابس وغیرہ کا بہت زیادہ ایشو ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ نا سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اور جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو پارٹ ٹائم ہی الاؤ ہوتا ہے، تو پارٹ ٹائم جاب جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے ملنا۔ تو پہلے تو مل جاتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے اور کافی زیادہ آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، تو پھر جا کے آپ اپنی کوئی جاب سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو جی، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ساتھ میں ہی آپ نے نا ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور کامنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگی تھی کہ میری ایک فرینڈ تھی، اس کی نا شادی ہوئی تھی، 3-4 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو نا۔ تو اس کے نا سسرال میں اس کے نا ٹرمز اچھے نہیں تھے، اور اس کے بچے بھی ہو گئے، 3 بچے ہیں اس کے، تو اس کے بچے بھی ہو گئے، اور ہسبینڈ کے ساتھ بھی کوئی اچھے ٹرمز نہیں تھے۔ ہسبینڈ اپنی صرف جو بھی کمائی کا سارا کچھ اپنی ماں بہنوں پہ کرتا تھا۔ اس کی جو میرڈ نند ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ رہتی تھی، وہیں پہ انہی کے گھر میں۔ تو ابھی نا وہ جو اس کی ساس اور نند ہے نا، انہوں نے ایون جب سے اس کی شادی ہوئی نا اپنی جو ہیلپر تھی نا گھر میں میڈ، اس کو بھی ہٹا دیا کہ اب یہ سارے کام یہ کرے گی، سارے گھر کے کپڑے بھی یہی دھوئے گی، سارا گھر کا کام بھی یہ کرے گی، سب کچھ یہ کرے گی۔ تو جیسے جیسے اس کے بچے ہوتے رہے اس کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوتا رہا، اور ہسبینڈ بھی اس کی نہیں سنتا تھا، ہسبینڈ بھی اپنی نا ماں بہنوں کی ہی سنتا تھا۔ تو وہ نا ایسے ایسے کر کے ٹائم گزرتا رہا، وہ برداشت کرتی رہی، لیکن بعد میں چیزیں اتنی زیادہ ورسٹ ہو گئی نا کہ اس سے برداشت کے باہر ہو گئیں، کہ اس کو مارنا پیٹنا اور کبھی گھر سے نکال دینا اور خرچہ نہ دینا، سارا ماں بہنوں کو دینا اور گالیاں دینی اس کے گھر والوں کو۔ تو لڑکی نا سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے گھر والوں کو کوئی کچھ کہتا ہے نا تو وہ چیز نہیں برداشت ہوتی ہے، تو اس سے وہ چیزیں نہیں برداشت ہوتی تھی۔ تو اس نے نا پھر کسی نے اس کو بتایا تھا ایک وظیفہ، جو کہ اس نے میرے ساتھ بھی شیئر کیا، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ کہتی کہ میں نے اس کو نا اپنی لائف میں نا 4 سے 5 مہینے ہو گئے ہیں میں اس وظیفے کو کر رہی ہوں، اور چیزیں اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں، لائک اس کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہی ہوا ہوگا جو اس کی لائف میں ہوا ہے۔ ایسے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی لائف میں ایسے ہو جائے گا کہ اس کا ہسبینڈ سیدھا ہو جائے گا، اس کو امپورٹنس دینا سٹارٹ کر دے گا، اس کے گھر والوں کی عزت کرے گا اور بچوں کا خیال کرے گا۔ تو وہ کہتی کہ نا میں نے جب سٹارٹ کیا تھا نا تو مجھے اس پہ اتنا زیادہ یقین نہیں تھا، کیونکہ اس کے ساتھ برا ہی بہت زیادہ ہوا تھا، لائک لٹرلی وہ 3-4 سال سے بہت زیادہ سفر کر رہی تھی، مار پیٹ اور کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ہسبینڈ کا تو برداشت کر ہی رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی اس پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو وہ نا اس نے کہا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا نا تو میں نے پہلے 15-20 دن تو میں نے ایسے ہی کیا کہ نہیں یہ نہیں کچھ ہوگا، لیکن کہتی میرے دل میں ایک چیز تھی کہ نہیں میں اس کو پڑھوں گی۔ وہ اس کو ریگولر پڑھتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نا اچانک سے نا اس کو نا
اپنی لائف میں نا چینجز نظر آنا سٹارٹ ہو گئے، اپنے ہسبینڈ کے بیہیویئر میں، گھر کے بیہیویئر میں۔ 1 ڈیڑھ مہینہ گزرا تو اس کو نا کافی زیادہ چینجز آنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ تو اس نے نا اپنی کسی ایک اور فرینڈ کو بھی یہ چیز بتائی تھی، تو لیکن اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ اس نے جب یہ سٹارٹ کیا تو اس کو ود ان ویک ہی رزلٹ مل گیا تھا۔ تو اس کو ود ان ویک میں ہی اپنے ہسبینڈ، اپنے گھر میں کافی زیادہ چینجز جو وہ چاہتی تھی، جیسے لائک اس کے مجھے امپورٹنس ملے گی تو وہ اس کو ود ان ویک مل گیا تھا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنے یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اس نے جو پہلے کر رہی تھی میری فرینڈ، اس نے اتنے یقین کے ساتھ سٹارٹ نہیں کیا تھا۔ جیسے جیسے اس کا یقین، اس کا توکل اس کے اوپر ڈیولپ ہوتا گیا تو اس کی جو ہے نا چیزیں جو ہے نا اس کی لائف میں وہ نا سیٹل ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو گئیں۔ لیکن جب اس نے اپنی دوست کو بتایا تو اس نے سٹارٹ سے ہی پورے یقین کے ساتھ کیا تو اس کی ود ان ویک ہی اس کو رزلٹ ملنا سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ ساری بات جو ہے نا ہمارے یقین کی ہوتی ہے کہ ہم کتنا یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھتے ہیں، کتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہسبینڈ کو یہ کرنا یا وہ کرنا، ایسے کوئی جیسے آج کل کوئی اگر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیا بتا رہی ہے یا ایسا کچھ۔ ہر عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق لے، اپنے حقوق لے۔ اگر کسی کا شوہر حقوق نہیں پورے کر رہا تو ہر عورت کا حق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں اسی صورت کی آیات ہیں جو کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جادو یا ایسا کچھ کرنا ہے، یہ تو ہر عورت کا حق ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اس چیز کا حق دیا ہوا ہے اور ان چیزوں کی فضیلات بیان کر کے ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بیوی جادو کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن پاک کی آیات پڑھنے سے کوئی جادو نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے گھر میں سکون اور اپنے گھر میں چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے اور میرا گھر سکون سے گزرے اور میری زندگی میں سکون آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے، ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ تو جو وظیفہ ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نا لاسٹ میں نا پکچر بھی اٹیچ کر دوں گی لکھ کے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد نا، وہی بات میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کرتی ہوں کہ نماز آپ کی جو ہے نا، ہر وظیفہ، آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں نا تو نماز آپ کی جو ہے نا وہ مسٹ ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، نماز آپ نے لازمی فالو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نا 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 11 بار ہی آپ نے سورۃ فلق پڑھنی ہے، 11 دفعہ ہی آپ نے سورۃ ناس پڑھنی ہے اور 11 دفعہ ہی آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پہلا وظیفہ۔ اس سے جتنے بھی گھر کے لڑائی جھگڑے اور جو کچھ بھی ہوگا نا وہ سورٹ آؤٹ ہو جائے گا، لڑائیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ سورۃ طارق جو ہے وہ قرآن پاک کی سورت ہے، اس کی جو آخری 3 آیات ہیں نا، یہ بھی اس کا بھی اسکرین شاٹ میں لاسٹ میں اٹیچ کر دوں گی ان تینوں آیات کا۔ تو آپ نے اس کی جو تینوں آیات ہیں نا، ان کو بھی نا کسی بھی ٹائم نماز کے بعد آپ نے 25 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور آپ دیکھیے گا آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، آپ کے گھر میں کیسے مسئلے حل ہوں گے، آپ کے ہسبینڈ آپ کو امپورٹنس دینا سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کی بھی بات مانیں گے۔ تو یہ تھا وظیفہ جو کہ میری فرینڈ نے کیا تھا اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس چیز کا۔ تو میں نے سوچا میں بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اگر کوئی بھی کسی کو بھی اس طرح کا ایشو ہے تو وہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنا مسئلہ سورٹ آؤٹ کر سکتا ہے۔ تو امید ہے جی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، اور یہ جہاں سے میں نے نشان لگایا یہ اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔